ان ساری باتوں کو دل و جان سے تسلیم کرنا، یہ نہ کہنا کہ یہ بات تو میری عقل میں نہیں آتی، یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جب یہ مان لیا نا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اب اس کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے اس کو ماننا ضروری ہے، یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے۔ تو فرشتوں کے بارے میں سب سے پہلے میں نے ان کی حیت کو ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو نور سے بنایا، وہ پروں والی مخلوق ہے۔ پھر اس بات کا تذکرہ کیا کہ وہ اپنی شکل بھی بدل سکتے ہیں، چھوٹے اور بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور پچھلے جمعہ پر اس عنوان پر بات کی گئی کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اور ان کی سرعت رفتار کتنی ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ فرشتوں کی انسانوں کے متعلق کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ابھی آج میں ذکر کروں گا انشاءاللہ کہ روح کے پھونکنے تک، روح کے پھونکنے سے لے کر روح کے قبض ہونے تک فرشتوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ انسان میں جو روح پھونکی جاتی ہے وہ کس طرح فرشتہ پھونکتا ہے، کب آ کے ڈالتا ہے اس روح کو اس کے جسم میں، اور کیا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے میں قرآن بھی سورۃ المومنون کی آیت پیش کروں گا انشاءاللہ، اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ پھر دیکھنا کہ اللہ نے فرشتوں کی ذمہ داریاں کیسے لگا رکھی ہیں، ہماری آنکھیں دیکھتی نہیں۔ ہم اگر ہماری عقل یہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو پھر سمجھ لینا ہمارے ایمان میں کمی ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ المومنون میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما۔ یہ تخلیق کے مراحل ہیں، پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر عظام، پھر اس کے اوپر گوشت پوشت چڑھا دیتا ہے اللہ۔ تو یہ تخلیق مکمل ہو گئی، مادی جسم مکمل ہو گیا۔ فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اللہ ایک دوسری تخلیق کرتے ہیں۔ وہ دوسری تخلیق کیا ہے؟ اس کو ذکر کیا صحیح بخاری میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو نطفہ ہے یہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بنتا رہتا ہے، بنتا رہتا ہے، پروسیس ہوتا ہے 40 یومن، 40 دن، ثم یکون علقۃ، پھر بن جاتا ہے علقہ، لوتھڑا بن جاتا ہے، جونگ سی بن جاتی ہے،
وہ بھی مثل ذالک، وہ بھی کتنے دن؟ 40 دن۔ یہ بھی بڑھتی رہتی ہے، پروسیس ہوتا رہتا ہے، اس کے اندر مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ثم یکون مضغہ، پھر وہ بن جاتی ہے ایک بوٹی کی شکل، وہ بھی مثل ذالک، وہ بھی 40 دن۔ ایسے 40 دن پروسیس ہوتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، پھر یہ ایک 4 مہینوں میں پورا یہ جسم بن جاتا ہے۔ جب یہ سارا جسم بن جاتا ہے، اب آ گئی فرشتے کی باری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یبعث اللہ ملکا، اب اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، اس کو مقرر کرتا ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا وہ کیا کرتا ہے آ کر؟ فرمایا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اس کو 4 باتوں کا حکم ہوتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے یہ 4 باتیں لکھ۔ کون کون سی 4 باتیں؟ عَمَلَهُ رِزْقَهُ أَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ۔ لکھو، اس کا عمل لکھو، اس کا رزق لکھو، اس کی موت کا وقت لکھو، اور یہ لکھو آیا یہ بد ہے یا نیک ہے۔ یہ اللہ اپنے علم کی بنیاد پہ لکھتے ہیں۔ اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ اس نے نیک بننا ہے یا بد بننا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ اس کا رزق کتنا ہونا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے کہ اس کے عمل کیا ہونے ہیں، اللہ کو تو معلوم ہے یہ ساری چیزیں، اللہ فرشتے کے ذریعے اس کو لکھوا دیتے ہیں۔ تو یہیں سے ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ينفخ فیہ الروح، پھر اس میں روح کو پھونک دیا جاتا ہے۔ یہ ہے کہ روح آتی ہے آسمان سے اور اس کے جسم میں پھونک دی جاتی ہے۔ جسم ہے نا، جسم کی حقیقت کو تو ہم جانتے ہیں کہ نطفہ کیسے بنتا ہے، زمین سے فصلیں اگتی ہیں، اسے بندہ کھاتا ہے، نطفہ بنتا ہے، پھر جسم تیار ہوتا ہے۔ اس کی حقیقت کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن روح کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے۔ یہ تو امر ربی ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ تو اللہ کا امر ہے، حکم ہے، بس اس سے زیادہ ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہر بندے کا جسم ماں کے رحم میں بنتا ہے، باری باری بن رہا ہے، بن رہا ہے، بن رہا ہے۔ روحیں اکٹھی اللہ نے پہلے بنا دی۔ یاد ہوگا آپ کو کہ وہ ساری روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ نے ان سے عہد لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کیا کہا تھا؟ بلا، کیوں نہیں اللہ، تو ہی ہمارا رب۔ اصل بتانا مقصود کیا ہے کہ فرشتوں کی ذمہ داری یہاں بھی ہے۔ بلکہ ایک اور روایت ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ اس سے پہلے بھی ایک مقرر ہوتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ماں کے رحم میں نطفہ ہوتا ہے نا، تیار ہوتا ہے، وہ قرار پکڑتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے اللہ نطفہ قرار پا چکا ہے۔ فرشتہ کیا آواز لگاتا ہے؟ اللہ نطفہ قرار پا چکا ہے۔ پھر جب وہ علقہ بن جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ علقہ قرار پا چکا ہے، اور جب مضغہ بنتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ مضغہ قرار پا چکا ہے۔ یہیں سے پہلے سے مقرر ہوگا۔ تو دیکھیے انسانوں کے متعلق فرشتوں کی ذمہ داری روح کے پھونکنے سے ہی شروع ہو جاتی ہے، بلکہ روح پھونکنے سے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔
جب اس کا جسم بن رہا ہوتا ہے. تو پہلی شے آپ کے سامنے آ گئی کہ روح بھی پھونکنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ فرشتوں کی. اب آئیے کہ انسان پیدا ہو گیا، اب بندے نے کام کرنے ہیں، اچھے برے، تو اس کو دے دیا گیا فرشتوں کی نگرانی میں. اس کو اللہ نے جتنی عمر دی اس عمر تک حفاظت کرنے کے لیے فرشتوں کی نگرانی میں دے دیا. اس کے عمل بھی لکھے گا اور موت آنے سے پہلے پہلے ان کی حفاظت بھی کرے گا. اللہ سورۃ الانفطار میں فرماتے ہیں کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ جو معزز لکھنے والے دو فرشتے ہیں یہ جانتے ہیں جو وہ انسان کرتے ہیں، ان کو لکھتے ہیں تو جانتے ہیں وہ کہ کیا کر رہا ہے، بدکاریاں کر رہا ہے، اچھائیاں کر رہا ہے، اچھی باتیں بول رہا ہے، بری باتیں بول رہا ہے. ان ساری باتوں کو وہ لکھتے ہیں. دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دائیں اور بائیں. نظر آ رہے ہیں؟ یقین تو کرنا لازم ہے نا. اور ایمان، فرشتوں پہ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. تو دائیں بائیں بیٹھے ہیں اور جو کچھ بندہ کر رہا ہے وہ لے رہے ہیں. یتلقا لے رہے ہیں، متلقیان دو لینے والے. اور یہ کرامن کاتبین. بندہ سمجھتا ہے مجھے چار دیواری میں کوئی نہیں دیکھتا، میں نے فلاں بدکاری کر لی، میں نے فلاں برا کام کر لیا، تو کسی نے کو دیکھا ہے؟ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، فرشتے بھی ساتھ موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھ یہ جو کرامن کاتبین ہیں نا، ان کی عزت کیا کرو، ان کا اکرام کیا کرو. یہ کس وقت جدا ہوتے ہیں ہم سے؟ ایک قضائے حاجت کے وقت، غسل کے وقت، اور جب بندہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا چاہے اس وقت جدا ہوتے ہیں. تو چاہیے کہ اس وقت میں بندے کو اللہ کا حیا کرنا چاہیے، ان کا اکرام کرنا چاہیے کہ یہ تمہارے اکرام میں تم سے کیا ہو گئے ہیں؟ الگ ہو گئے ہیں. لیکن یہ ساتھ ہوتے ہیں، لکھ رہے ہیں. اچھا، جو ہم کام کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں یا جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں؟ اگلی آیت میں فرمایا کہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں. وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. جو بندہ بولتا ہے، جو بھی بات کرتا ہے، اس کے لیے ایک نگران تیار بیٹھا ہے لکھنے کے لیے. کوئی گالی دیتا ہے تو کیا سمجھتا ہے لکھی نہیں جاتی؟ کوئی بندہ کسی بندے کے بارے میں کسی کو مس گائیڈ کرتا ہے، لکھی نہیں جاتی؟ کوئی بندہ کسی کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے جو خلاف حقیقت ہے، لکھی نہیں جاتی؟ سب کچھ لکھا جا رہا ہے. تو یہ وہ ایمان ہے جو انسان کی عملی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے یہ ایمان کمزور پڑ گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم اکیلے ہیں وہاں اکیلے ہیں، نہ رب دیکھتا ہے نہ فرشتے دیکھتے ہیں. یہ لکھنے والے ساتھ موجود ہیں، پھر حفاظت کے لیے بھی موجود ہیں. اب یہ سوال پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یہ حفاظت کرنے والے فرشتے کون سے ہیں؟ وہی ہیں جو کرامن کاتبین ہیں.
یا یہ الگ ہیں؟ جتنی بھی قرآن و حدیث میں یہ جو نصوص وارد ہوئی ہیں، ان سے یہ بات تو طے ہو رہی ہے کہ لکھنے والے دو فرشتے ہیں، لیکن حفاظت کرنے والے کتنے ہیں؟ کیا وہ یہی ہیں یا کوئی اور ہیں؟ یہ بظاہر بالکل واضح تو نہیں، لیکن میں ایک دو چار باتیں آپ کو ذکر کرتا ہوں جس سے آپ کو کچھ اندازہ ہو۔ بعض نے فرمایا کہ یہی ہیں، یہ جو لکھتے ہیں نا یہی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اس لیے سورہ انفطار میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر یقیناً حفاظت کرنے والے فرشتے موجود ہیں، کرامن کاتبین، یہ معزز ہیں لکھنے والے۔ لکھنے والے بھی یہی ہیں، حفاظت کرنے والے بھی یہی ہیں۔ جب بندہ بیٹھا ہوتا ہے یہ دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب بندہ اٹھ کے چل پڑتا ہے یہی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، یہی پھر اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں اور آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، حفاظت کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک جب کہ موت کا فیصلہ آ جاتا ہے، توفته رسلنا، تو ہمارے فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، وَلَا هُمْ يُفَرِّطُونَ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کمی نہیں کرتے۔ اب وہ کمی نہیں کرتے کہ ہم یہاں پر اس کی موت نہ ہونے دیں، ان کی حفاظت کر لیں، نہ، اب موت ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھیے کرامن کاتبین حفاظت بھی کرتے ہیں اور کرامن کاتبین لکھتے بھی ہیں، اور بعض مفسرین کے مطابق اس کے علاوہ اور فرشتے ہیں جو حفاظت کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے فرشتوں کی۔ اب آ گیا موت کا وقت، اب ایک نئے فرشتوں کی ذمہ داری شروع ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اس جماعت کی قسم، فرشتوں کی ان جماعت کی قسم جو غوطہ لگا کے روح کو کھینچتی ہے، اور وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور فرشتوں کی اس جماعت کی قسم کہ جو بڑی نشاط کے ساتھ روح کو لے لیتی ہے۔ جب بندے کا وقت آ جاتا ہے، اگر تو وہ عبد مومن ہے، مومن بندہ ہے، تو یجیء ملک الموت، اس کے پاس ملک الموت آتا ہے، حتی یجلس عند راسہ، تو وہ بیٹھ جاتا ہے اس کے سر کے پاس، اس سے کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ جان، اخرجی، میری طرف نکل، الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت، اس کی رضامندی کی طرف۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عبد مومن کی جو روح ہے وہ اس طرح آسانی کے ساتھ نکل آتی ہے، اس طرح نشاط کے ساتھ نکل آتی ہے کہ جس طرح بندہ مشکیزے کا گرا کھولتا ہے تو قطرہ نکل آتا ہے، آسانی سے نکل آتی ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک کافر ہے، بدکار ہے، اس کے پاس آتے ہیں ملک الموت، اس کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، اخرجی، میری طرف نکل، الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کے ناراضگی اور غصے کی طرف۔ جب وہ یہ کہتا ہے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی روح اس کے جسم میں اندر چھپنے کی کوشش کرتی ہے، اندر پھیلنے کی کوشش کرتی ہے، تو وہ فرشتہ اس کے اندر غوطہ لگا کے اس کو یوں کھینچتا ہے
کہ جس طرح گیلی اون ہوتی ہے اور گرم سلاخ اس کے اندر سے کھینچ لی جاتی ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، کافر کی روح کو۔ یہ روایت اس موقع کی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے جنازے کے لیے نکلے، غالباً براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ وہ راوی ہیں اس کے، وہ فرماتے ہیں ہم بھی ساتھ نکلے۔ ہم قبرستان میں پہنچے تو ابھی قبر کھودنے کا جو مرحلہ تھا وہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ لے کے بیٹھ گئے اور زمین کو کریدنے لگے، جیسے بندہ کوئی انتہائی گہری سوچ میں ہوتا ہے، کریدنے لگے۔ ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے، ہل بھی نہیں رہے تھے، ہماری پوری توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چہرہ اوپر اٹھایا اور فرمایا قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ راوی فرماتے ہیں 2 مرتبہ کہا یا 3 مرتبہ کہا، پھر آپ نے فرمایا کافر کی روح کو جب اس طرح قبض کیا جاتا ہے جیسے میں نے پچھلی روایت ذکر کی ہے، اس میں وہ ساری باتیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، پھر اس کی روح کو جب نکالا جاتا ہے تو وہ فرشتے آتے ہیں جو کالے چہرے والے ہوتے ہیں، تو اس کافر سے دور تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ملک الموت اس کے پاس آ کے روح کو نکالتا ہے اور اس کے پاس جو کفن ہوتا ہے وہ انتہائی بدبودار ہوتا ہے، اس میں اس کو رکھ لیتا ہے اور پھر لپیٹ کے جب اوپر کی طرف جاتا ہے تو اس کپڑے میں سے ایسی بدبو آتی ہے جیسی زمین میں گندی لاش سے آتی ہے۔ یہ اوپر جاتا ہے تو دوسرے فرشتے جو فضا میں ذمہ داریاں لگی ہوئی ہیں گھوم رہے ہیں، وہ پوچھتے ہیں یہ اتنی بدبودار روح کس کی ہے؟ تو اس کا بڑا عجیب سا تعارف کروایا جاتا ہے، یہ فلاں ابن فلاں ہے، فلاں ابن فلاں ہے، جو برا تعارف ہے وہ کروایا جاتا ہے۔ یوں باتیں ہوتی رہتی ہیں، وہ بڑی تیزی کے ساتھ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کے آسمان کو کھولنے کی گزارش کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ لا تفتح ابواب السماء، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے نہیں جاتے، پھر اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ زمین کی تہ میں اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ یار یہ باتیں ہمیں تھوڑا سا بھی یقین ہو تو بندہ مسکرا نہیں سکتا۔ اس کو زمین میں گرا دیا جاتا ہے، زمین کی تہ میں گرا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ وہ تفصیل میں اب ذرا بیان نہیں کرنا چاہتا، وقت تھوڑا ہے۔ وہ سوال و جواب کرتے ہیں، یہ جو آگے سے جوابات دیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اب اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، اور اس کی قبر اتنی تنگ ہوتی ہے پسلیاں آپس میں گھس جاتی ہیں۔ یہ یقین ہے نا، یہ ہونا ہے۔ آنکھوں دیکھا غلط ہو سکتا ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ گھس جاتی ہیں پسلیاں آپس میں۔ یہ صورتحال دیکھ کے جانتے ہیں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ قیامت قائم نہ ہو۔ جب قبر کا یہ حال ہے تو حشر کی جو باتیں میرے نبی نے ذکر کی ہیں وہ تو اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جو میں نے ذکر کیا آپ کو، نفخ روح سے لے کر قبض روح تک، فرشتوں کی ذمہ داریاں۔ ایمان بالملائکہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا
جو کچھ قرآن و حدیث میں ان کے بارے میں وارد ہوا ہے ان ساری باتوں کو دل و جان سے تسلیم کرنا، میری عقل میں آتی ہیں یا نہیں آتی، مجھے سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں مجھے تو نظر نہیں آتے، یہ کیسے ہوتا ہے میری حفاظت کر رہے ہیں مجھے تو نظر نہیں آتے. یہ باتیں کہنے والا اصل میں فرشتوں پہ ایمان رکھتا ہی نہیں ہے. ہر بات پہ ایمان لانا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں. تو روح کے پھونکنے سے لے کر روح کے قبض ہونے تک میں نے آج باتیں کی ہیں، جس میں کرامن کاتبین بھی آ گئے، ماں کے رحم میں جو روح پھونکی جاتی ہے کیسے پھونکی جاتی ہے اس کا تذکرہ بھی آ گیا، حفاظت کرنے والے فرشتوں کا تذکرہ بھی آ گیا، اور پھر اس کے بعد جب روح قبض کی جاتی ہے اس کا تذکرہ بھی آ گیا. اس کے علاوہ دو چار باتیں میں نے پچھلے جمعہ پر بھی ذکر کی تھی، ان کو بھی ذہن میں رکھ لیں. اب میں مزید اس بارے میں بات نہیں کروں گا، اب میں بات کروں گا انشاءاللہ اگلے جمعہ پر اس بارے میں کہ مرنے کے بعد میدان محشر میں جو فرشتوں کا انسانوں سے تعلق ہے، ابھی تو دنیا میں تھا نفخ روح سے لے کر قبض روح تک، اب میدان محشر میں ان کا کیا کام ہوگا، انسان کے متعلق یہ کیا کچھ کریں گے، کس طرح جہنم میں لے جائیں گے، کس طرح جنت میں لے جائیں گے، جو جہنم کا انچارج ہے اس کا کیا نام ہے، جو جنت کا انچارج ہے اس کا کیا نام ہے، کس طرح یہ انسان کے ساتھ آخر تک رہیں گے. یہ باتیں انشاءاللہ میں اگلے جمعہ پہ ذکر کروں گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ.